السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، وقال علیہ الصلاة والسلام ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواہ الترمذی۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کے ابتدائی شروعاتی 10 دنوں سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام لمحات کو اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی منشا، اللہ رب العالمین کی چاہت کے مطابق بسر کرے، گزارے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سال بھر کے اندر کئی ایسے موقع عنایت کرتا ہے، کئی ایسے موقع عطا کرتا ہے جن موقعوں کو پا کر ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں، اور مختلف عبادات کے ذریعے ایک دوسرے سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ انہی عطا کردہ موقعوں میں سے ایک موقع ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے، جو انشاءاللہ میرے اور آپ کی زندگی میں کچھ ہی دنوں بعد آنے والے ہیں۔ یہ وہ 10 دن ہیں جن کی فضیلت سے متعلق خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ دن دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات کی گواہی نہیں دی کہ دنیا کے دنوں میں عشر ذی الحجہ کے 10 دن سب سے زیادہ افضل ترین دن ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان میں نیک اعمال کرنے کی بھی ترغیب دلائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ عظمت والے اور پسندیدہ ہیں، محبوب ترین ہیں۔ وہ حدیث یاد کریں جو میں نے حمد و صلات کے بعد کچھ دیر پہلے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ دوسرے دنوں میں کیے گئے نیک اعمال کے بنسبت اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ اجمعین نے یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً پوچھ لیا، کیا پوچھا؟ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو دن گزارے گئے ہیں وہ دن بھی اس کے برابر نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو دن گزارے گئے ہیں وہ دن بھی اس کے برابری نہیں کر سکتے، یا وہ دن اس کے برابر نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، لیکن ہاں ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنا مال لے کر نکلا، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، پھر اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں آئی۔ یعنی جو شہید ہے یا جو شہادت کی موت حاصل کر لیتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو صرف جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو اور کچھ دن وہاں پر گزارے پھر بغیر شہادت کے واپس آ جائے تو اس کے یہ جو گزارے ہوئے دن ہیں وہ ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، شروعاتی جو 10 دن ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہیں، اور ان کے اندر کیے گئے اعمال بھی اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اسی لیے اگر یہ 10 دن میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کی قدر کریں اور ان 10 دنوں کو ضائع اور برباد نہ کریں، بلکہ اس میں خوب عبادتیں کر کے نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کریں اور اجر و ثواب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان 10 دنوں کی قدر کرنے والا بنائیں، آمین۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کون سے اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلا عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے وہ ہے حج، یعنی حج کے مناسک اور عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ حج کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حج مبرور وہ حج جس کے اندر کوئی بیہودہ باتیں نہ کی گئی ہوں، جس میں کوئی فسق و فجور والا کام نہ کیا گیا ہو، یہ جو ہے حج مبرور ہے۔ اور ایک روایت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے حج کرتا ہے، جو آدمی اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے لیے وہ حج کرتا ہے اور اس حج میں کوئی رفث یعنی کوئی بیہودہ باتیں نہیں کرتا اور کوئی فسق فجور کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو ویسے لوٹتا ہے حج سے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا۔ یعنی پیدا ہونے والا بچہ جس طرح گناہوں سے غلطیوں سے پاک اور مبرہ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ تو حج کی ایک فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک جو درمیانی گناہ ہیں، یہ عمرے ان درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل حج اور عمرہ ہے، اور حج اور عمرہ کی فضیلت یہ ہے کہ حج اللہ رب العالمین کے یہاں اگر مقبول ہو تو آدمی کے تمام گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اور عمرہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ دوسرا عمل جو ان 10 دنوں میں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے اور جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ روزے رکھنا، نفل روزے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ذی الحجہ کے 90 دن یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں سے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھیں، یا کم از کم ہم عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ دیکھیے، ایک نفل روزہ جو اللہ کی راہ میں رکھا جاتا ہے، جو اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے بدولت ایک آدمی کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کی دوری کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک پسندیدہ اور محبوب ترین عمل ہے۔ ہر عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن روزہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، یعنی روزے کی نسبت اپنی طرف کی، میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دینے والا ہوں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل روزہ ہے، یعنی 9 دنوں کے روزے رکھیں یا عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ سے متعلق یا عرفہ کے دن کے روزے سے متعلق میں اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا ایک کفارہ بنتا ہے۔ آپ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے، پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین بخش دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں 9 دن کے روزے یا عرفہ کے دن کا ایک روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور عمل، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے عظمت والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، تو ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے لا الہ الا اللہ، کثرت سے اللہ اکبر، کثرت سے الحمدللہ پڑھا کریں۔ تسبیح اور تحلیل یعنی سبحان اللہ یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت سے پڑھا کریں۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین کا بھی یہ عمل تھا کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ تکبیرات کو، تحلیلات کو اور تحمیدات کو وہ پڑھا کرتے تھے کثرت سے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر یہ عمل بھی آپ کریں، اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کریں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں جیسے کہ اس کا یقین ہوتا ہے، جیسے کہ وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک گیند آگے بڑھ کر آتا ہے، بالش آگے بڑھ کر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دونوں باہیں پھیلائے ہوئے آتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی فضیلت، یعنی اللہ رب العالمین اپنے یاد کرنے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے جو ہے تسبیح، تحلیل اور تکبیر و تحمید پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ کثرت سے فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں سے پہلے اور دیگر اوقات میں نوافل پڑھا کریں، اور اسی طرح صدقہ اور خیرات کیا کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ذی الحجہ سے متعلق تھیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کی قدر کرتے ہوئے ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب، اللہ رب العالمین کی نزدیکی، اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، ان کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ان کی قدر کرنے والا بنائیں، اور ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے نیک اعمال اور عبادت کرنے والا بنائیں۔
آمین ثم آمین رب العالمین. ما علینا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.